نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج آپ کے سامنے غسل کی کچھ فرائض و مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے غسل کو رٹا تو لگاتے ہیں، مگر غسل کے احکام کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے چند مسائل کو لے کر کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل کو رکھا جائے اور آپ کو سکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور میرے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اول سے آخر تک پوری ویڈیو آپ دیکھیں۔ اگر آپ سرسری طور پر آپ دیکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ بغور سماعت کریں، سنیں اور اپنے دوست و احباب کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ غسل، دراصل غسل جو ہے نہانے کو کہتے ہیں۔ غسل یہ عربی لفظ ہے، نہانے کو، بدن صاف کرنے کو وغیرہ جو ہے غسل کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ غسل جو ہے فرض کن وجوہات پر بنیاد پر ہوتا ہے، غسل کن باتوں سے آپ پر فرض ہو جاتا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ شہوت کے ساتھ منی نکل جانے سے، یعنی عضو تناسل سے، پیشاب کے مقام سے بغیر روکے، یعنی شہوت کے ساتھ ایک دم سمجھیے، اس کو کہتا ہے کہ جھٹکے کے ساتھ اگر منی نکل جائے سفید، تو اس سے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے اور نہانا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ غسل جیسے کہ پیشاب کرتے وقت جو پتلا پانی نکلتا ہے، جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل واجب یا فرض نہیں ہوتا، بلکہ بغیر روکے جھٹکے کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، جس میں شہوت بھی شامل ہو، تو نکل جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، وزن چیز اٹھانے سے اگر کوئی چیز اس کے پیشاب کے مقام سے نکلتی ہے تو اس سے غسل اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ شہوت اس میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے کوئی ٹوائلٹ وغیرہ بیٹھا ہے تو زور لگاتا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی منی نکلتا ہے تو اس سے بھی غسل اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ شہوت کے ساتھ شہوت کے ساتھ جو ہے یہ منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں ملاپ کرنے سے اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ایسا ہے، آپ کے سامنے بیان کروں، اگر دونوں صحبت نہیں کیے مگر دونوں برہنہ، یعنی بلا کپڑے کے، دونوں کی شرمگاہ آپس میں اس طرح سے ٹکرا جاتی ہے تو بھی جو ہے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چیز آپ غور سے سمجھیں۔ اور دوسری چیز احتلام، جسے نوجوانوں کو نائٹ فال بھی کہتے ہیں، سوتے میں، خواب میں احتلام ہو گیا تو اس بنیاد پر جو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حیض ہے، جو ہمارے بہنیں، ماں بہنیں، جن کو مخصوص خون نکلتا ہے مخصوص ایام میں، اور جس کا جو پیریڈ ہوتا ہے منتھلی پیریڈ، اس پر جو ہے اس سے جب فارغ ہو جاتی ہے، پیریڈ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس پر بھی غسل فرض ہے۔ اس کے بعد نفاس ہے۔ نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نمودار ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، تو اس پر وہ جو ہے ناپاکی خون ہے اور غسل اس پر فرض ہے۔ اور اس کی مقدار جو ہے کبھی بھی 10 دن میں یا 9 دن میں یا 12 دن میں تھم جاتا ہے اس کا خون، یا تو اس کی جس کی زیادہ مدت جو ہے 40 دن رکھی گئی ہے،
تو 40 دن کے بعد بھی اگر خون اگر نکلتا ہے تو وہ استحاضہ ہے، لہٰذا وہ پاک ہوتا ہے، اس پہ غسل کر کے آپ نماز ڈائریکٹ شروع کر سکتی ہیں۔ تو یہ مخصوص مسائل تھے عورتوں کے لیے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو حیض و نفاس، حیض نفاس جنابت دونوں میاں بیوی آپس میں صحبت کرنے سے، اور اس کے بعد منی اپنے جگہ سے خارج ہو جانے سے جھٹکے کے ساتھ، اس کے بعد احتلام ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ اب یہ دیکھیں غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کے ساتھ غرارہ کرنا۔ کلی کے ساتھ غرارہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دانت کا ہر حصہ، منہ میں کا ہر حصہ، جیسے کہ بہت سارے لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سپاری وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کی جو سپاری کا ٹکڑا ہے یا گوشت کھاتے ہیں، اس کا کچھ حصہ دانت میں اگر لگ جاتا ہے اس کو نکالنا یہ واجب ہے۔ اور کلی کے ساتھ غرارہ کا مطلب ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے اس طرح پانی لے لیتے، تھوک دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کلی غرارہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ منہ کے اول حصے سے لے کر کے حلق تک یہ پورا بھیگنا، دھلنا جو ہے یہ فرض ہے۔ آپ پانی لیں اور جو ہے اچھی طرح سے دانت کاڑی وغیرہ سے جو ہے آپ جو ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ گوشت کا ٹکڑا ہے یا کوئی حصہ ٹکڑا ہے دانت میں اگر آپ کا لگا ہوا ہے تو آپ اسے چھڑانے کی کوشش کریں، اور جو ہے کلی کے ساتھ غرارہ کرے، اور جو ہے اس طرح سے غرارہ کرے پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ، تو جو ہے یہ کلی کے ساتھ غرارہ ہو گیا۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک آپ کے ناک نرم ہوتی ہے، نرم حصہ ہے، وہاں تک پورا پانی چڑھائیں۔ کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح تھوڑا پانی لیتے ایسا لگاتے ہیں، تو نہ ان کا غسل ہوتا ہے نہ وضو کی اس کے سنتیں ادا ہوتی ہے۔ تو وضو میں تو یہ سنت ہے، مگر غسل میں یہ فرض ہے۔ ناک میں اگر سردی جمی ہوئی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اسے ہٹانا ہی اس میں واجب ہے۔ اور جو ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں۔ روزے کی حالت میں اگر ہیں تو ناک کی نرم ہڈی تک زور سے پانی نہ چڑھائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے دماغ تک پانی پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں نہ کریں، بلکہ اگر آپ روزہ نہیں ہے تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں، اور الٹے ہاتھ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح سے ناک کو جو ہے صاف کرے پوری طرح سے، اور جو ہے پورے اندر سے جو غلاظت ہے، سردی وغیرہ جمی ہے، تو اس کو آپ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے ہمارے ماں بہنیں جو ہے وہ زیور پہنتے ہیں، اس کو نتریاں وغیرہ کہتے ہیں، تو اندر کا جو حصہ جو ہے دب جانے کی وجہ سے اسے ہلا کر وہاں تک بھی پانی چڑھانا ان پر یہ فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کلی کے ساتھ غرارہ کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ پانی اس طرح بہانا کہ سر کے بال سے لے کر کے تلوؤں تک ہر اعضاء بھیگ جانا، دھل جانا۔ بھیگ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لے بھگو دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حصے میں پانی بہہ جانا چاہیے۔ تو یہ فرض ہے۔ اگر آپ کا حصہ بدن کا کوئی بھی بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا رہ گیا بلا عذر شرعی، آپ وہاں تک پانی نہیں پہنچائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ سمندر میں آپ غوطہ لگا کر آئیں، اگر آپ کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے تو اس سے جو ہے غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک کوشش کریں کہ بدن کے ہر حصے پر پانی پہنچائیں۔ جس طرح کہ داڑھی ہے تو داڑھی کے ہر جڑ تک جو ہے پانی جو ہے چڑھائیں، پہنچائیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہماری ماں بہنیں جیسے بالیاں وغیرہ ہوتی ہے جو کان میں زیور پہنتے ہیں تو اس کو ہلا کر کے پانی وہاں پہنچائیں۔ اسی طرح سے عورتیں چونڈا یا چوٹیاں وغیرہ بنتی ہیں، اس کو چھڑا کر کے بال کی جڑ تک اور پورے بالوں کا بھیگنا یہ فرض ہے۔
اور جو ہے مثال کے طور پر کہ کسی ماں یا بہنیں یا کوئی ہمارے اسلامی بھائی ہے تو کچھ موٹاپن ہونے کی وجہ سے ان کا جو پیٹ ہے فولڈ ہو جاتا ہے، بیٹھ کر نہانے سے وہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے گھٹنوں کے نیچے ہوتا گھٹنوں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اسے بھی جو ہے وہاں پر بھی پانی پہنچائے، بغل کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں پر بھی پانی پہنچائے، کان کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر بھی پانی پہنچائے، اور دونوں یعنی شرمگاہ کے پاس جو ہے احتیاطاً جو وہاں پر بھی پانی پہنچائے، کیونکہ حصہ وہاں پر بھی حصہ اگر سوکھا رہ گیا کوئی حصہ تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پیچھے کے مقام سے دونوں سورین کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پانی پہنچا کر کے غسل آپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ یہ احتیاطاً چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ بہنیں جو ہے ناخن میں کیا کہتے ہیں اسے، نیل پالش جس کو لگاتے ہیں، نیل پالش لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ناخن پر لگانے سے وہ چیزیں لیمنیشن ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر اندر پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اگر کوئی اس میں لگا لیا ناخن کے اوپر تو وہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز بھی نہیں ہوگی، تو ناپاک ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے وہاں پر نیل پالش کی جگہ جو ہے آپ پر وہاں پر مہندی سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے ناخن کو رنگنے کی کوشش کریں، لہٰذا یہ چیزیں نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز بھی نہیں ہے، اور لگانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اسی جگہ آپ مہندی لگا کر کے اپنے ناخن کو رنگ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری ماں بہنیں جو روٹیاں اگر بناتی ہے یا آٹا گوندتی ہے تو بڑے بڑے ناخن جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن رکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ اور کسی کے ناخن بڑے ہیں تو آٹا گوندنے سے، کوئی چیز اور گوندنے سے وہاں پر آٹا جو جم جاتا ہے تو اس کو بھی چھڑا کر کے غسل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ جس طرح انگوٹھی ہے، انگوٹھی پہنتے ہیں تو انگوٹھی اگر پہنے ہوئے تو اس کو ہلا کر کے وہاں پر بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ غسل کے چند مسائل تھے، احکام تھے، میں نے آپ کے سامنے پہنچایا۔ تو لہٰذا غسل کرتے وقت یہ کوشش کریں، استنجا، ٹوائلٹ جائیں، پیشاب کے لیے جب بھی جائیں، واش روم میں یا باتھ روم میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ یہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ اکثر جو ہے شیاطین جو جن شیاطین جو ہوتے ہیں وہ گندی جگہ پر جو رہتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ اور جن اور شیاطین کے درمیان جو ہے پردے کو حائل فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا پڑھ کر جائیں آپ، جو ہے باتھ روم میں، واش روم میں جب بھی جائیں تو ایک عادت بنا لیجیے، دعا پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے لیفٹ پاؤں یعنی بایاں پاؤں جو ہے آپ جو ہے پہلے داخل فرمائیں، جب نکلیں گے تو سیدھے پاؤں باہر ڈالیں، تو یہ کوشش کریں۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ جب استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے یا ٹوائلٹ کے لیے بیٹھیں یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس دوران جو ہے نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، نہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ جیسے کہ قبلہ یہاں پر ہے تو یہاں پر پیٹھ بھی نہ کریں اور چہرہ بھی نہ کریں، بلکہ آپ ایسے بیٹھ جائیں۔ تو یہ بھی آپ احتیاطاً کوشش کریں، ضروری ہے کہ چیزوں کو آپ خود بھی سمجھیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور بھی انشاءاللہ مزید چیزیں آپ کے سامنے اسی طرح سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آئندہ انشاءاللہ وضو کے فرائض ہے، وضو کا طریقہ ہے، پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے احکامات ہے، نماز کے مسائل ہے، اس کے بعد نماز کے فرائض ہے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پہنچا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔